اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ عنوان ہمارا یہ ہے کہ خمس کیا چیز ہے اور خمس کہاں خرچ کیا جاتا ہے یا اس کے مصارف کا کیا کیا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس سب سے پہلے تو خمس کی ایک آیت موجود ہے کہ جس کے تحت ہم خمس نکالتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ خمس کیا چیز ہے۔ آپ کے مال کا جو آپ کے پاس سیونگز ہیں اس کا 5واں حصہ، خمس یعنی پانچواں حصہ آپ نے اللہ کی راہ میں نکالنا ہے، اسے کہتے ہیں خمس۔ جیسے انسان فطرہ نکالتا ہے عید پر، جیسے انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، اسی طرح سے خمس بھی شریعت نے واجب کیا ہے اور اس کے لیے آیت موجود ہے، اور وہ آیت یہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ آیت یہیں تک لکھی ہوئی ہے ہمارے متن میں، لیکن اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ سورہ انفال کی آیت ہے، مال غنیمت کے عنوان سے جب ڈسکشن ہو رہا ہے سورہ انفال میں، تو اس میں یہ آیت موجود ہے کہ جان لو کہ وہ جو تم غنیمت پا جاؤ، وہ جو تمہارے پاس رہ جائے، اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جو غنیمت ہو جائے، جو غنیمت ہو، تو جو تمہارے پاس بچ جائے، جو تمہارے پاس غنیمت میں مل جائے، من شیء، چیزوں میں سے کچھ بھی، فإن للہ خمسہ، بس اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، ایک وللرسول ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور اہل بیت کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاكِينِ مسکینوں کے لیے ہے، غریب فقراء کے لیے ہے، وَابْنُ السَّبِيلِ اور اللہ کی راہ میں کوئی کام کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اب دیکھیں، اللہ کے لیے خمس ہے تو اللہ کو تو ظاہر ہے کہ آپ رقم نہیں پہنچا سکتے، رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، اہل بیت اطہار میں سے ایک باقی ہے جو پردہ غیب میں، تو اللہ اور اس کے رسول تک خمس پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ خمس کے 2 حصے ہیں، سہم امام، سہم سادات۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 1000 روپے بچ گئے پورے سال میں، تو وہ 200 روپے خمس نکالے گا، 5واں حصہ اللہ کہہ رہا ہے 5واں حصہ نکالو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، 2 حصے، تو ایک حصہ یعنی 100 روپے اس کے سادات کو جائیں گے، سید کو جائیں گے، اور 100 روپے دیگر کاموں میں جو آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ یتیموں، مسکینوں یا اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے امام بارگاہ، بہت ساری مساجد، یہ سب جو چل رہی ہوتی ہیں یہ خمس کے مال سے چل رہی ہوتی ہیں۔ مسکینوں کو جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے تو مسکینوں کو جو امداد دی جا رہی ہے خمس کے مال سے دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، میرے پاس رقم نہیں ہے، تو خمس اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ سہم امام ہے۔ سہم سادات فقط سید غریب کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو وہ بات ہوگی کہ خمس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ لفظ غنیمت استعمال ہوا، تو کیا صرف مال غنیمت پر ہے؟ یعنی مال غنیمت سے مراد یہ کہ انسان جب جنگ کرے اور کفار بھاگ جائیں اور اپنا مال چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ جو ہاتھ آئے اس کا 5واں حصہ نکالنا ہے، یعنی باقی چیزوں پر؟ یہاں پہ ہمارا اور برادران اہل سنت کا ایک اختلاف ہے یا ایک مختلف نظریہ ہے۔ برادران اہل سنت میں سے کچھ طبقے، میں پھر عرض کروں کہ کچھ طبقے، وہ اس بات کی قائل ہیں کہ جی ہاں خمس فقط مال غنیمت پر ہے، جبکہ ہمارے یہاں اس بات کا ادراک اور اس بات کا اطلاق تمام چیزوں پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا من شیء، ان چیزوں میں سے جو بھی تمہیں غنیمت میں مل جائے۔ لہٰذا اگر جنگ ہو یا نہ ہو، کوئی سیونگ بچ جائے تو آپ کے پاس اس کے اوپر 5واں حصہ ہے۔ کہاں خرچ ہوتا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور قرابت داروں کا سید کو جامع الشرائط سید کو دیا جائے گا، جو بے نمازی نہ ہو، خلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو۔ خلم کھلا گناہ سے مراد گالی دیتا ہے اگر کوئی سید، یا اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ اس کے گھر سے گانے کی آواز آتی ہے ہر وقت، یا مثال کے طور پہ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تو یہ گناہ ایسا ہے جو کھلم کھلا ہے یا واضح ہے، تو ایسے کو پھر
آپ خمس نہیں دے سکتے. بے نمازی نہ ہو، شرابی نہ ہو اور غریب ہونا ثابت ہو، ایسے کو سہم سادات خود ہی دے سکتے ہیں. البتہ اس میں آیت اللہ خامنائی کا نظریہ مختلف ہے، آیت اللہ سستانی کا نظریہ مختلف ہے، لیکن بہرحال یہ کہ زیادہ تر مراجع کا یہی نظریہ ہے کہ سہم سادات آپ خود ہی سے سید کو دے سکتے ہیں. سہم امام آپ کو مجتہد تک پہنچانا ہوتا ہے، پھر جس کے پاس جو اجازت نامہ ہوتا ہے ان کے وکلاء کے اعتبار سے وہ اس مصرف میں خرچ کرتے ہیں، تبلیغ میں یا مسجد میں یا طالب علموں کو وظیفہ دینے میں اور ان کی پڑھائی کے سلسلے میں. اچھا، سوال یہ ہے کہ کیا خمس مجتہد ہی کو دیا جائے؟ ابتدائے اسلام سے خمس مجتہد کو دیا جاتا تھا؟ جی نہیں، ابتدائے اسلام سے تو مجتہد کی ضرورت پڑی ہی نہیں تھی. یہ تو چھٹے امام کے دور میں اجتہاد کا دور شروع ہوا تھا، جب لوگ بہت زیادہ آیا کرتے تھے اور چھٹے امام اور ساتویں امام کو قید و بند کی صحبتیں سہنا پڑتی تھی، تو امام نے اجتہاد کا سلسلہ شروع کیا تھا. اور مختلف علاقوں میں مختلف مولا کے نمائندے تھے، وہ خمس کلیکٹ کیا کرتے تھے. اور یہاں پر بہت زبردست سا ایک واقعہ ہے جو یہاں ہمارے متن میں تو موجود نہیں ہے، لیکن بہت مناسب ہے کہ بیان کر دیا جائے. کہ مولا رضا کا ایک صحابی تھا جو اپنے علاقے کے لوگوں کا خمس کلیکٹ کر کے مولا رضا کو خراسان میں پہنچایا کرتا تھا. خراسان جو آج ایران ہے. تو ایک خاتون نے اسے ایک رومال نکال کے دیا کہ یہ ایک رومال میرے پاس 1 سال سے رکھا ہوا تھا، تو اب میں رومال کا 5واں حصہ کیا دوں، یہ رومال ہی تم لے جاؤ اور مولا رضا کو دے دینا. اب مختلف یوں کہیے کہ بڑے بڑے افراد نے بڑی بڑی رقمیں نکالی ہوئی تھی کہ مولا رضا کو یہ ہمارا ہدیہ پہنچا دینا، یہ ہمارا خمس پہنچا دینا. تو اس وکیل نے سب کی تھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی، درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلیاں جو ہے وہ مولا کی خدمت میں لا کے رکھی کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے. اور شرمندگی کے مارے کہ وہ ایک چھوٹا سا رومال ہے اس نے وہ جیب میں رکھ دیا. امام نے تمام رقم کو ایک طرف کر دیا اور امام کہنے لگے کہ وہ رومال کہاں ہے جو تم نے اپنے ساتھ چھپا کے رکھا ہے؟ تو اس نے کہا مولا وہ تو بہت معمولی سا نظر آیا. امام نے کہنے لگے کہ وہ میری ایک کنیز اور ایک مومنہ نے بڑے دل سے نکالا ہے. اور آج امام کے روضے پر جب جاتے ہیں لوگ ایران میں مولا رضا کی زیارت پر، تو بی بی شتیتا، چونکہ ان کا نام شتیتا تھا، تو وہاں پر ان کی زیارت پر بھی جاتے ہیں کیونکہ مولا نے ان کو ان کی اس چھوٹے سے رومال کو نکالنے کو قبول کیا تھا. تو یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کی رقم بہت بڑی ہے یا آپ کی رقم بہت چھوٹی ہے، یہ اہم ہے کہ مولا نے اسے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے. زمانہ غیبت میں چونکہ امام زمانہ سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی، چونکہ اپنے زمانے میں بھی امام نے وکلا رکھے ہوئے تھے، اس طرح سے یہ سلسلہ یہاں پر بھی ہے کہ آپ نے مجتہدین تک پہنچانا ہے. مجتہدین بالعموم وکلائے امام ہے اس دور غیبت میں، اور وہ اسی طریقے سے خرچ کرتے ہیں کہ جہاں جہاں اسلام نے اجازت دی ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین.